الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا عنوان گفتگو ہے مشکلات اور اس کا رائے حل۔ اس سے پہلے ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ انسانی زندگی میں گناہوں کے اثرات، جس کو ہم مکافات عمل بھی کہتے ہیں، آج اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ گفتگو کرنا ہے کہ جن گناہوں کی بنا پر ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، آخر اس کا رائے حل کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو کچھ بھی پریشانیاں، جو کچھ بھی مشکلات، جو کچھ بھی تکالیف آج اس کے پاس ہے، وہ سب اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان اس جانب متوجہ ہو جائے تو یقیناً اس کا حل بھی وہ تلاش کر سکتا ہے، اس کا رائے حل نکال سکتا ہے اور اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور یقیناً آج کے اس زمانے میں، آج کے اس دور میں، جب کہ انسان اتنا مصروف ہے، مشغول ہے، شاید وہ اپنے ان تمام اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن یقین جانیے کہ مرض بھی آپ کی طرف سے ہے اور اس کی دوا بھی آپ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں کی بنا پر پریشان ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہے، تکالیف میں مبتلا ہے، تو یقیناً اس کا رائے حل بھی آپ کے پاس ہے۔ آپ نے اس سے پہلے گزشتہ بیانات میں یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ بھی مشکل، جو کچھ بھی پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انسان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے، کوئی خراش بھی آتی ہے، وہ بھی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے ہم نے واضح کیا تھا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ خود انسان کا اپنا کیا کرایا ہے، انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف انسان پر جو نازل ہوتی ہے، یا انسان جس سے دوچار ہوتا ہے، یا جن مصائب تکالیف میں انسان مبتلا ہوتا ہے، کہ سب کے سب انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اعمال کا نتیجہ ہے، مکافات عمل ہے؟ تو یہاں ایک بات اگر ہم روایات میں غور کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مصائب، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں، یا تو اکثر و بیشتر ان کا تعلق، جیسا کہ قرآن نے کہا، انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، یا پھر ان مصائب، ان تکالیف، ان تمام زحمتوں کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ خداوند عالم اس بندہ مومن کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں اور دیگر جو ہے زحمتیں ہم برداشت کرتے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہمارے اپنے اعمال ہے، یا پھر خداوند عالم کا امتحان ہے۔ لیکن کیا ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے؟ کیا ہر انسان سے امتحان لیا جاتا ہے؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات معصومین علیہم السلام میں، یا کلام معصومین علیہم السلام میں، یا ہماری تاریخ میں اس طرح سے ملتا ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام پر جو مصیبتیں نازل ہوئی، یقیناً ہمارا عقیدہ اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو ان پر مصائب نازل ہوئے، جو ان پر مصیبتیں نازل ہوئی، یہ خداوند عالم کی طرف سے ان کے لیے ایک امتحان تھا، اور یہ امتحان ائمہ معصومین کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، ان کے درجات میں اضافے کے لیے تھا، جیسا کہ روایت سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مومن کے لیے، کیا مصائب کا آنا، مشکلات کا آنا، آیا مکافات عمل ہے یا اس کا امتحان ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی مصیبت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، زحمت ہے، اس کا اکثر و بیشتر تعلق ہمارے اپنے اعمال سے۔ لیکن اگر واقعی امتحان ہے، انسان کا حقیقی امتحان ہے، تو پھر اس منزل پر انسان کے لیے صبر لازم ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی دامت ظلہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ زحمتیں یا وہ مصائب جو انسان کو درپیش آتی ہیں، وہاں انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو برداشت کرے، ان کو تحمل کرے، نہیں، بلکہ اگر اس کے مکافات عمل کا نتیجہ ہے،
اگر اس کے اپنے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ عام طور پر انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ جو کچھ بلائیں، مصیبتیں، زحمتیں اس پر نازل ہوئی ہے تو وہ آیا اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا پھر امتحان۔ لہذا کبھی کبھی وہ مکافات عمل کو یہ سوچ کر برداشت کرتا ہے کہ شاید خدا اس کا امتحان لے رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ خدا یقیناً اپنے خاص بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ وہ کیوں لیتا ہے؟ تاکہ ان کے درجات میں اضافہ کرے۔ خداوند عالم مومن کو مصیبتیں اس لیے نازل کرتا ہے، مومن پر مصیبتیں، تاکہ اس کے درجات میں اضافہ کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر مصیبت کو یہ سوچ کر کہ ہم مومن ہیں اسے برداشت کرتے رہیں، نہیں۔ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ آخر یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، یہ جو ہماری تکلیفیں ہیں، یہ مصائب کس سبب ہے۔ لہذا اس کا بہترین یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ آج جو ہم میں سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ ایک تو ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہیں، جو ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ متوجہ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے متوجہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، جبکہ روایات میں کثرت سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ خود مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ چونکہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، جس طرح سے ایک تاجر رات میں بیٹھ کر اپنی دکان کا یا اپنی تجارت کا جس طرح سے حساب کرتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن کے لیے روایات میں ہے کہ وہ بیٹھ کر رات میں جب اپنے بستر پر جائے تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور محاسبہ اس طرح سے کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس نے صبح سے لے کر اب تک کتنی نیکیاں انجام دی ہیں یا صبح سے لے کر اب تک اس نے کتنی برائیاں انجام دی ہیں۔ اگر اس کے اعمال میں نیکیاں ہیں تو پھر وہ شکر خدا ادا کریں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہیں تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ و استغفار کریں۔ چونکہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے لہذا ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور چونکہ ہماری توجہ نہیں ہے لہذا کبھی کبھی ہم جو مصیبتیں ہمارے گناہوں کی بنا پر نازل ہوئی ہے ہم انہیں امتحان سمجھ کر برداشت کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی دامت ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر پریشانی، ہر مصیبت کو امتحان سمجھ کر اس پر صبر کرے اور اسے برداشت کرے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، فوراً انسان اس پریشانی اور مصیبت کی طرف متوجہ ہو، اور متوجہ ہونے کے بعد وہ محاسبہ کرے، اور محاسبہ کرنے کے بعد پھر اس کا رائے حل کہ جو اسلام نے، شریعت نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا ہے، ہم اس رائے حل کو اپنے عملی زندگی میں لائیں تاکہ ہماری یہ پریشانی، یہ مصیبت اور یہ تکلیف دور ہو۔ اگر واقعاً آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے سمجھیں کہ آخر مصیبتوں کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، یہ جو ہماری مشکلیں ہیں، آخر اس کا فلسفہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، چاہے جو بھی پریشانی ہو، حتیٰ کہ خراش کا آنا، ایک ٹھوکر کا لگنا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ روایات میں ہے کہ کچھ انسان کے اعمال کہ جن کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں، جن کی سزا خداوند عالم ہمیں اس دنیا میں عطا کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا جو ہمیں دنیا میں ملتی ہے، جس کو ہم مکافات عمل کے نام سے یاد کرتے ہیں، دراصل خداوند عالم کا ایک لطف ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ اس دنیا میں ہی کرتا ہے۔ اور جیسا کہ روایات کہتی ہیں کہ جو کچھ خداوند عالم اس دنیا میں معاف کر دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو قیامت میں معاف کرے گا۔ خداوند عالم ہمارے گناہوں کو جو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، روایت کہتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ خداوند عالم روز قیامت معاف کرے گا۔ لیکن جو کچھ سزائیں خداوند عالم ہمارے گناہوں کی بنا پر، ہمارے اعمال کی بنا پر، ہماری بدعمالیوں کی بنا پر جو سزائیں خداوند عالم ہمیں دنیا میں دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ہمارا جو بوجھ جو روز آخرت ہے وہ کم ہو جائے، اور وہ اس سے کہیں زیادہ عادل ہے کہ وہ روز قیامت دوبارہ سزا دے۔ لیکن اگر انسان کو دنیا میں سزا مل جائے تو ممکن ہے کہ اس کا یہ بوجھ کم ہو جائے، جیسا کہ روایت سے ظاہر ہے کہ ممکن ہے
کس طرح کی سزائیں ممکن ہے کہ اس طرح کے خداوند عالم کی طرف سے یہ جو پریشانیاں اور یہ جو مصیبتیں انسان کو ملی ہیں دراصل اس کے اعمال کی بنا پر ملی ہیں، لیکن وہ اس کے لیے ایک کفارہ ہے اس کے گناہوں کا۔ اور ساتھ ساتھ میں خداوند عالم چاہتا بھی یہی ہے کہ انسان کو جب سزا ملے تو وہ متوجہ ہوں، اس لیے کہ جب تک انسان کو ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک انسان کو کوئی مصیبت نہیں آتی، وہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور خداوند عالم چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنی اس پریشانی اور مصیبت میں اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو اور آئندہ اس طرح کے اعمال انجام نہ دے۔ ایک تو گزشتہ اعمال جو اس نے انجام دیے ان کے لیے کفارہ واقع ہو، اور دوسرے یہ کہ جو آئندہ کرنے والا ہے یا آئندہ اس سے سرزد ہونے والے ان کی طرف متوجہ ہو، یعنی انسان ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے کہ مجھے کوئی ایسا کام انجام نہیں دینا ہے، مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو، مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جس کی بنا پر دوبارہ میں اس مصیبت میں اس پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں۔ لہذا ائمہ معصومین کی روایت کہتی ہے کہ اس طرح کے مصائب مشکلات کا فلسفہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان کے گناہوں کا خداوند عالم بوجھ کم کر دیتا ہے، بلکہ آئندہ بھی اس کو اس سے محفوظ رکھتا ہے اس طرح کے گناہوں میں داخل ہونے سے، اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہونے سے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو مصیبت ائمہ معصومین انبیاء اکرام پر، جیسا کہ میں نے کہا، یا ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے یا پھر امتحان ہے، اور یقیناً جو کچھ بھی ائمہ معصومین اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے وہ یقیناً خداوند عالم کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام جب دربار یزید میں پہنچے ہیں، بلکہ ہماری شان میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ قرآن کی وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، کہ خداوند عالم سورہ حدید میں فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں مصیبت ہے وہ پہلے ہی سے، یا تمہارے ساتھ جو مصیبت وارد ہو رہی ہے، جو تم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، دراصل یہ لوح محفوظ پر پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ امام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت خداوند عالم کی طرف سے ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یعنی ائمہ معصومین کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے امتحان، اور ہمارے لیے کبھی امتحان ہوتا ہے اور کبھی ہمارے اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کا کفارہ اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور ہم آپ پر واضح کر دیں، کبھی کبھی انسان خود گناہ نہیں کرتا لیکن پھر بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی انسان خود گناہ انجام نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل یہ انسان کے اجتماعی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ممکن ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، ممکن ہے کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ گناہ اجتماعی پہلو رکھتا ہے لہذا اس کے اثر میں ہم بھی آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں مثل مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ جس طرح سے انسان گناہوں کے دلدل میں انسان کب پھنستا ہے جب پورا سماج، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ہے اس عمل کو انجام دے رہی ہے تو انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یا اگر شامل نہ بھی ہو تو جو سزا انہیں مل رہی ہے چونکہ انسان اسی سماج، اسی معاشرے کا ایک فرد ہے لہذا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، وہ بھی اس اجتماعی گناہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اشارہ ملتا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فساد سے مراد، یہاں فساد سے مراد وہ فساد فتنہ و فساد نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، زحمتیں، آفات چاہے عرضی اور سماوی ہوں، یہ سب کے سب فساد کی صورت ہے۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں فساد ہو رہا ہے، آفات عرضی و سماوی ہو رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، مختلف جو ہے دنیا جو ہے پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا، بیماریوں کا شکار ہے، تو یہ سب کے سب کس کی بنا پر ہے؟ ہمارے اپنے اجتماعی گناہوں کی بنا پر۔ کبھی کوئی سماج، کبھی کوئی معاشرہ جس کے اکثر افراد کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو خداوند عالم کی طرف سے جو عذاب آتا ہے
تو اس عذاب میں اکثر وہ افراد بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو اس گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں وہ دوسروں کی بنا پر ہیں، یعنی چونکہ ہم جس سماج کی فرد ہیں، جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اس معاشرے میں ہونے والے گناہوں کا جو عذاب ہے اس میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی 3 طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کی بنا پر انسان مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، یا خود اپنے اعمال کی بنا پر، یا پھر امتحان کی بنا پر، یا پھر اجتماعی اعمال کی بنا پر کہ چونکہ انسان اس کے ساتھ ہے۔ لہذا اب آخر ان مشکلات سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے کیسا بچا جائے؟ یقیناً جب مشکلیں ہیں اور اس کا ہم فلسفہ سمجھ چکے ہیں تو یقیناً ان کا رائے حل بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو۔ دوسرا یہ کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے تاکہ اسے یہ سمجھے کہ آیا اس کی یہ مصیبتیں اس کے گناہوں کی بنا پر ہے، یا یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں امتحان خدا کی بنا پر ہے، یا پھر یہ کہ اجتماعی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک محاسبہ نہیں کرے گا انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اگر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ محاسبہ کر لیں کہ ہم نے گناہوں کی بنا پر، ہمارے اعمال کی بنا پر، ہماری بدعمالیوں کی بنا پر یہ مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، یہ پریشانی ہم پر نازل ہو رہی ہے، تو اب اس وقت انسان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اور رجوع کس طرح سے کرے؟ توبہ و استغفار کے ذریعے سے۔ قرآن مجید میں، روایات ائمہ معصومین میں آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے کہ اس کی کثرت سے تاکید کی گئی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں متوجہ ہو اور کثرت سے استغفار کرے۔ اور بہت سے ہمارے ایسے مسائل ہیں جن کا حل اسی استغفار میں پوشیدہ ہے۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں مفلس ہوں، میں بہت تنگ دست ہو چکا ہوں، آپ مجھے کوئی ذکر بتائیں، کوئی دعا بتائیں، اس کا کوئی رائے حل بتائیں۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے اور آنے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں شکایت کرتا ہے کہ قحط سالی ہے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے، جو کھیتیاں ہماری وہ سوکھ رہی ہیں، آپ اس کا رائے حل بتائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے بھی کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آتا ہے اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری شادی ہو کر زمانہ گزر گیا ہے، میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، کوئی ایسی دعا بتائیے، کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ میرے یہاں اولاد پیدا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلا شخص آیا، آپ نے اس سے کہا کہ استغفار کرو، دوسرا شخص آیا، آپ نے اس سے کہا کہ استغفار کرو، یہ تیسرا شخص اپنی اولاد کی محرومی کی شکایت لے کر آیا، آپ نے اس سے کہا استغفار کرو۔ کہا یقیناً خداوند عالم قرآن مجید میں باقاعدہ اس بات کو بیان کرتا ہے، خداوند عالم نے باقاعدہ تاکید کی ہے فاستغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ہر مشکل کا حل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ مصیبت اور مشکل سے اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ استغفار کرے، کیونکہ اگر وہ مصیبت، اگر انسان اپنے اس مصیبت کے سبب سے متوجہ نہیں ہے کہ اگر گناہ کی بنا پر ہے، اگر متوجہ بھی ہے تب بھی اگر انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یقیناً جو اس نے گناہ انجام دیے، چونکہ خداوند عالم نے باقاعدہ قرآن میں دعوت دی ہے کہ انسان نے جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے یا گناہ انجام دیے، اگر وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لوٹ آتے ہیں، توبہ و استغفار کر دیتے ہیں تو پروردگار غفور الرحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور یقیناً اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، اور ہماری مشکلات، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، ہم اس کی بارگاہ میں پلٹ آئیں، صدق دل سے انسان توبہ و استغفار کرے۔ بار بار آپ علماء سے سنتے ہیں کہ علماء تاکید کرتے ہیں کہ توبہ کرے، انسان پہلے تو گناہ نہ کرے، لیکن اگر خدا نخواستہ جہالت کی بنا پر، غفلت کی بنا پر، مجبوری میں اگر انسان سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے، وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان توبہ میں تاخیر کرتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان کی موت آ جاتی ہے لیکن اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ شیطان چونکہ آپ کو دشمن ہے، وہ آپ کو یا آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کریں گے۔ نہیں، روایات میں ہے کہ انسان سے اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے فوراً توبہ کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ توبہ کیسے کرے؟ توبہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے یہ آپ علماء سے سنتے ہیں، لیکن انسان فوراً توبہ و استغفار کرے۔ ایک مسئلہ یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہے اور وہ توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے، تو کیا صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی ہے؟ تو اگر سب سے پہلے کہ انسان زبان سے استغفر اللہ کہے، یقیناً اس کو کہنا چاہیے، لیکن دو طرح کے حقوق ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک کہ جن کو ہم حقوق خدا کہتے ہیں، دوسرے کہ جن کو ہم حقوق عباد یعنی بندگان خدا کے حقوق کہتے ہیں۔ جو خدا کے حقوق ہیں وہ توبہ استغفار کے ذریعے سے یقیناً دور ہوتے ہیں۔ اگر انسان قضا کر سکتا ہے تو ان کی قضا انجام دے، اگر لیکن نہیں کر سکتا تو پھر انسان بارگاہ خداوندی میں توبہ استغفار کرے۔ لیکن اگر حقوق عباد انسان کے ذمے ہیں تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے۔ جب تک کہ انسان ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو لاگ و زبان سے استغفر اللہ کہتے رہے، دراصل وہ استغفار اور توبہ میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا حق لیا ہے اس کو حق دے، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی طلب کرے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس کی بارگاہ میں معافی طلب کرے۔ جب وہ بخش دے گا تو یقیناً خدا بھی بخش دے گا، اور جب خدا بخشے گا تو ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔